کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی. دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جو بھی مطالبات ہیں وہ سنی لیے ہیں سب نے, ہم لکھ کر کیوں دیں. تو دو باتیں سر, ایک تو آپ وکیل ہیں, میرا خیال ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ پہ آپ لوگوں سے زیادہ کوئی بلیو نہیں کرتا, تو آپ کے جو مطالبات ہیں جو آپ ہر جگہ پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دینے میں کیا قباحت ہے, اور اگر قباحت ہے تو ملاقات سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بہت شکریہ یاسمین. دیکھیں یاسمین, اس طرح نہیں ہے, یہ کوئی اتنی سمپل ایکویشن نہیں ہے, اور دس از ناٹ اے میتھس کہ جیسے 2+2 4 ہو جائیں گے, اور نہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ کہیں جی کہ لکھ کے دے دیں اور اگلے کہیں جی لکھا ہوا آئے گا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے یہ کہہ دیتے ہیں اٹھ کر کے جی اوکے جی ود ان نو ٹائم آپ لے آئیں, آپ کی جائز مطالبات ہیں ہم کر دیتے ہیں. از اٹ پاسبل؟ ایسے نہیں ہے. دیکھیں دو تین چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے گا. پولیٹیکل ڈائلاگ ہو رہے ہیں, اور پولیٹیکل ڈائلاگ کس کے اوپر ہو رہے ہیں؟ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہم نے ماریں کھائی ہیں, ہم نے بہت اسٹرگل کی ہے اور وداؤٹ اینی کاز آف ریزن کی ہیں. ہم الیکشن جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا مینڈیٹ چلا گیا, ہماری قسطیں پامال کی گئی, سب کچھ اپنی جگہ رکھتے. ہم کہتے ہیں ان کو, آج آپ کے پروگرام میں بھی جو ہماری ایک کمیٹی نے کہا اس کو بھی دیکھا آپ نے, جو عمران خان صاحب نے ڈے فرسٹ کمیٹی تشکیل دینے کے بعد کہے, اس میں سے بھی ہم نے 2 نکات نکالے. اور اب کیا ان کو کہتے ہیں, انوسینٹ پریزنرز کو چھوڑ دیں یار. نمبر 1 انوسینٹ پریزنرز کو, یار فار گاڈ سیک انوسینٹ کا مطلب تو دیکھیں نا, بے گناہ اسیروں کو رہائی دیں یار. اچھا اس کے اوپر بھی ایک سیکنڈ, رانا ثناء اللہ صاحب کو کل میں نے سنا بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی, وہ کہتے ہیں جی آپ فہرست دے دیں, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو شاید جینوئنلی انوسینٹ نہیں ہوں گے, آپ وہ بھی نہیں دیتے. اب میں اس میں آتا ہوں جی. نمبر 1 چیز ہوگی, ہم نے کہا انوسینٹ پرزنرز کو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ اس میں کوئی غلط بات ہے تو آپ بتا دیں. اب ہمارا 2 نکاتی ایجنڈے میں چیز آ گئی. نمبر 1 2 میٹنگز ہو گئی ہماری. 2 میٹنگز میں سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے, جائیں, آپ کا پروگریٹو ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ بات کریں. پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پارٹی کو ہیڈ کریں, ہم سارے ان کے کارکن بیٹھے ہیں, ان کے ٹکٹ پہ ان کے نام پہ ووٹ لے کے بیٹھے ہیں نا, اور وہ بندہ جیل میں, یا تو وہ باہر ہوتے تو ہم کہتے ہیں فائن انف. اب جب وہ جیل میں ہیں, ہم ان سے بات کرنے جاتے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اور 101% کنفرمیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جو لیگل ٹیم کے 6 رکن گئے تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے, 5 کو اندر جانے دیا گیا, مجھے روک لیا گیا. میں آپ کے سامنے بیٹھا, کمیٹی کو تو چھوڑ دیں نا, وہ تو ایک جو کمیٹی وہ ہے جو آپ کی ایک نیگوسیشن کر رہی ہے, جس کو حکومت کہتی ہے ہم جانے دیں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ جب استعفیٰ ملاقات تھی جو لاسٹ ویک, آپ کو کیا ریزن کیا دی تھے, انہوں نے کہا علی بخاری کے علاوہ باقی چلا جائیں, کوئی ریزن نہیں بتائے گی, وداؤٹ اینی ریزن. اچھا بھائی ٹھیک ہے, اوکے فائن جی, ہم تو ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, اگر ہم میڈیا پہ بیٹھتے ہیں یا خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, یا بہت سی چیزوں میں مشاورت آف اینڈ آن ہوتی ہے, اگر آپ کمیٹی کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جائے گا, وہ ڈسکس ہی نہیں کریں گے کہ اندر کیا چل رہا ہے. آپ کی بات سے جو میں سمجھی ہوں, صحیح سمجھی ہوں کہ لیک آف ٹرسٹ ہے اس گورنمنٹ پر, اس لیے آپ لوگ لکھ کے نہیں دینا چاہ رہے. یا تو 2 چیزیں, نہیں لکھ کے دینا is something else. ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی, اچھا آپ کو کیا ہم کوئی صحیفہ لکھ کے دیں یار؟ آپ کو ہم بار بار 2 نکات بتا دی, آپ نے خود کیا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب لکھ کر دیں گے نا تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی ہم آپ کو تحریری دیں گے. ایسے نہیں ہے, دیکھیں گورنمنٹ نے, ہم نے کہا آپ لکھ کے دے دیں, انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے. سر مذاکرات کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا, ہوائی گفتگو تو نہیں ہوتی نا, ٹاک شو تو نہیں ہے. آ گئی نا مذاکرات کے اندر بات, آپ کے اسپیکر نے اس کو ہیڈ کیا فرام دا گورنمنٹ سائڈ, اور ہمارے اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھ کے, سینئر پارلیمنٹیرینز بیٹھے میٹنگ روم میں بیٹھے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول اور آپ کے اپنے پروگرام میں ابھی آپ نے شروع میں دکھایا, منٹ آف میٹنگز ریکارڈ ہو گئے. یار منٹ آف میٹنگز ریکارڈ ہو گئے نا, جو نیگوسیشن, جو بات ہوئی, جو میری اور ان کی بات ہوئی, جو آپ کی میری بات, ایک ایک لفظ آ گیا ریکارڈ. لیکن ڈر کوئی اور ہے نا علی صاحب, وہ جو حامد رضا صاحب نے کہہ دیا, ڈر شاید وہ ہے. حامد رضا صاحب کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ کہتے لہرا کے پھر حکومت کہے گی نارو مانگ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے جی, لہرانے سے ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا, میں نہیں سمجھتا. وہ حامد رضا صاحب پراپرلی ایکسپلین کریں گے. ان کے 2 چیزیں تو ہو رہی ہیں نا, آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی, آن ٹیبل ہو گئی نا, آپ نے منٹ آف میٹنگز آ گئے, آپ نے کہا جائیں جی آپ کی ملاقات ہوگی, تو کوئی ہستی تو ہے نا جو ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہی, یا تو آپ کے اللہ پلے آئی کچھ نہیں, تو آپ کہہ دیں گے یار کہ اب. چلیں میں ذرا قادر مندوخیل صاحب سے پوچھوں بفور آئی گو ٹو دا گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ سے پھر ذرا حتمی پوچھیں گے نا کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں پھنسایا ہوا ہے سارے معاملے کو. قادر مندوخیل صاحب, سر آپ کو یہ معاملہ کہیں, وہ کہتے ہیں نا, کہیں پہنچتا ہوا نظر آتا ہے منزل تک, یا بس ایسے یہ باتیں گفت و شنیدی چلتی رہے گی؟ کیونکہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بڑی سٹک نظر آتی ہیں. یہ کہتے ہیں آپ منٹ آف دا میٹنگ کو استعمال کر لیں, وہ کہتے ہیں جی کیوں استعمال کریں, آپ لکھ کے دے دیں. اب کوئی بات مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو اس کمیٹی کا ترجمان ہے, یا مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, جو 2 جنوری کی اعلامیہ انہوں نے جاری کی ہے, اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں فریق نے متفقہ طور پہ یہ قبول کیے ہے کہ پی ٹی آئی تحریری طور پہ دیں گے. یا تو علی بخاری صاحب اس پریس ریلیز سے جو متفقہ طور پہ تھا اس سے جو ہے انکاری ہو جائے تو الگ بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ
ایک جو اور خبر آ گئی ہے کہ ایک اور مطالبہ کہا گیا کہ اس مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کریں. میرے حساب سے وہ آلریڈی شامل ہے. وہ آلریڈی شامل یوں ہے کہ جب کورٹ میں میڈیا پرسن سے جو ملاقات کی خان صاحب نے, تو خان صاحب نے بولا کہ مجھے بنی گالا جانے کی مجھے آفر ملی. بالکل. تو حکومت تو انکار کر رہی ہے, تو یہ آفر کس نے دیا ہے؟ اور پھر جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو لینڈ کروزر میں لوگ آتے وہ کون ہے, تو مسکرا کے خان صاحب نے جواب, یہ آپ کو میڈیا جاری کر رہی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. جی بالکل کر رہے ہیں. تو پھر دوسری خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی اور گنڈاپور صاحب سے بھی پشاور میں جو ہے نا وہ بیک ڈور جو ہے نا وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, تو ان کی جو حرکات ہے, ان کی جو گفتگو ہے, ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ رابطے میں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اگر رابطے میں نہیں تھی تو اس سے پہلے جو اسلام آباد پہ چڑھائی کا انہوں نے پلان بنایا تھا, تو صبح 7 بجے کون سے جیل مینول کے تحت جو ہے نا علی بخاری صاحب وکیل ہے بتا دیں گے کہ جیل مینول کے تحت صبح 7 بجے بھی جیل کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو ہے سارے. لیکن اب میں سوال یہ چیز کر رہا ہوں کہ یہ جو کہ دو مطالبہ ہے 2 پوائنٹ کا. ایک جوڈیشل کمیشن بنا جائے جو کہ من پسند ججز کے اوپر مشتمل ہو, جو کہ ناقابل قبول ہے. میں ہر شو میں علی بخاری صاحب کے سامنے بھی کہتا آ رہا ہوں. دوسرا انہیں کہ خان کو اور ساتھ میں کارکنان کو ویٹ کر دیا اگلی مرتبہ کہ کارکنان کو بھی رہائی کر دیں. تو آپ مجھے بتاؤ, یہ جو مذاکراتی کمیٹی ان کے پاس عدالت کے اختیارات ہے, تو ان کو میں اگر انارو نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ کوئی نیا لفظ بتا دینا. آپ مذاکراتی کمیٹی سے خان کے جو جیل کے دروازے کی تالے کی چابی مانگ رہے ہیں, ان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ اچھا نہیں, ویسے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا, مندوخیل صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ ٹو گیو دیم ٹو بی فیئر آن دیم, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کی رہائی کریں. وہ کہتے ہیں کہ باقی اسیران کی رہائی کریں, عمران خان کی بعد میں بات کریں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ریکارڈ پہ کہا. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو یہ خود ابھی علی بخاری صاحب بتا رہے, کیا وہ صرف کارکنوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہر ٹاک شو میں ان کے رہنما کہتے ہیں کہ خان کی رہائی کارکنان کو بعد میں شامل کر دیے. یا تو اگر یہ بات نہیں ہے تو یہی لکھنے میں کیا حرج ہے جو آلریڈی پریس ریلیز میں متفقہ طور پہ انہوں نے ایکسپٹ کی ہے, تو یہ کہہ دے کہ خان کو چھوڑے مت رہا کر دو. چلے بالکل ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب مجھے اجازت ہے سر, ذرا میں اختیار صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں, مجھے اس کے بعد ایک بریک بھی لینی ہے. اختیار ولی صاحب, سر بہت سارے معاملات آپ کے سامنے آ گئے آلریڈی, لیکن ایک سوال پہلے اس کا جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو صبح 7 بجے بھی جیل کھل جاتی ہے جب ضرورت پڑتی ہے, کچھ ایسے لوگ جن کا نام نہیں ہوتا ملاقاتیوں کی فہرست کے اندر, ان کو بھی اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے اگر کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے, یہ اجازتیں کون دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یشفین, اجازتیں جس کو دینی ہوتی ہے وہی دیتے ہیں, اور اگر مذاکرات ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بے سود ہیں تو یہ وہاں جائیں جدھر پھر ان کی بات سنی جاتی ہے. ہمارے علاوہ ان کے ساتھ بات کرنے کو پورے پاکستان میں رہ کیا گیا ہے. علی بخاری صاحب میرے بھائی, میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی, ہمارے علاوہ آپ کی پارٹی کے ساتھ, آپ کی لیڈر کے ساتھ کوئی منہ متھے لگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیڈر نے کسی کے ساتھ منہ متھے لگنے کی جگہ چھوڑی نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ بات کرتا ہی نہیں ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس پورے پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بچی جو آپ کے ساتھ میز پر بیٹھ جائے. اچھا چلے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. میں نے اصل میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا تھا, میں کنیکٹ کرنا چاہ رہی تھی اس لیے پوچھا تھا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ منہ متھے لگنے کو کوئی تیار نہیں ہے, میں پھر اسی کانٹیکس میں آپ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ حکومت کا بھی تھوڑا سا منہ متھا ایکسپلین کر دیں اختیار ولی صاحب, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں وہی کرواتے ہیں جو کرواتے ہیں, تو یہ جو ملاقات اب نہیں ہو رہی وہی رکوا رہے ہیں. سر آپ لوگوں کے اختیار میں تو مجھے لگتا ہے ملاقات کروانا بھی نہیں ہے, ملاقات سے روکنا بھی نہیں ہے, دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ کے اختیار میں. آپ نے کہا میرے خیال میں, جیسے آپ کا خیال ہی ہے, اور اب آپ کا خیال, سارے خیال آپ کے درست ہو بھی نہیں سکتے. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, I give that to you. لیکن مجھے یہ بتا دیں ملاقات وہی نہیں ہونے دے رہے جو ملاقات کروا دیتے ہیں. آپ نے خود کہا کہ ملاقات وہ کرواتے ہیں. سن تو لینا یشفین, ایک تو میں آپ کے شو میں بڑے عرصے بعد آیا. نہیں آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں. بولنے بھی نہیں دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا سن لیں, دیکھیں انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منہ متھے لگنے کی جگہ نہیں چھوڑی. سب کے سب چور, صرف ایک ان کا لیڈر جو ہے وہ جامعہ کا خطیب ہے, جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا خطیب وہی ہے. سارے کے سارے برے لوگ یہی ٹھیک ہیں. اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے علی بخاری بھائی. آپ جو بات کر رہے تھے نا, مزہ آتا اگر یہ بات آپ 2018 میں کرتے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا,
हम हुकूमत में आ जाते, हमारे पास 2/3 की अक्सरियत है और आप अपोजिशन में होते, ये सारी बातें आरटीएस के वक्त आप बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उस वक्त की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। जो पीएमएलएन के साथ किया गया था, जो आपके लिए सेज और स्टेज बनाया गया था, अब बात ऐसी है कि हकीकत यह है, इसमें कोई भाव नहीं है, और आप जरा हकाइक को समझने की, उसको एक्सेप्ट करने की हिम्मत पैदा करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की आपके साथ नहीं बैठ रही। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको जूते मार कर वापस कर दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन इमरान खान एंड पीटीआई। गो, जाओ अपने काम करो और हमारे करीब बताओ। आपने सिर्फ मुल्क को नहीं, आपने मुल्क की इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम। आप लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं? अब सुन तो लेना, अगर आप आपने पूरे लाखों रुपए का मोशन तोड़ दिया आपने। नहीं, देख ले, मंदोखेल साहब ने कहा कि गुड क्वेश्चन, मेरे सवाल की तारीफ की, आप तारीफ ही नहीं कर रहे, आप नाराज हो रहे हो। उल्टा आप मुझे बता दें कि आप लोग क्यों बैठ रहे हैं जब कोई नहीं बैठना चाहता। सवाल अच्छा है, लेकिन चलिए बताइए। इस वक्त आपके पास पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलावा बैठने का कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर है तो आप बता दो। कोई है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि कोई आपके साथ बैठे और आपके साथ बात करे। हमने आपको अगर रास्ता दे दिया, बिठा दिया, तो बता दे क्या ऐसा बाइस से शर्म क्या है, ऐसी बाइस से निदामत क्या चीज है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। अगर यही दो मुतालिबात है तो वो आप लिख कर दे दे, और अगर इसके अलावा कोई बात है, आप जो मुतालिबे करते हैं, जो इस तरह मेरे भाई कादिर मंदोखेल साहब ने कहा कि आप कोई पर्दे की बातें जो है वो कागज पे नहीं लाना चाहते, तो हम इस कौम को भी बता दें और सारी चीजें रिकॉर्ड पर भी आ जाएं कि जो आप कहते हो वो कुछ और होता है, अंदर जो मांगते हो। चले, आई हैव टेकन योर क्वेश्चंस। अब मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, सॉरी, बिकॉज़ ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से वापस आके आपने जो कुछ सवालात उठाए, मैं अली बुखारी साहब के सामने भी रखूंगी, इसमें मजीद बात करते व्यूअर्स हमारे साथ रहे।